أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد في زيارة يوم العاشوراء عن الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بھیجے محمد پروردگار میری زندگی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی قرار دے، یعنی ویسی زندگی عطا فرما جیسی زندگی ان کی تھی، یعنی مجھے توفیق دے کہ میں ان کی سیرت، ان کے تعلیمات کو سمجھ سکوں، اس پر عمل کر سکوں، اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے ملتی جلتی زندگی بنانے کی کوشش کروں۔ اور اے میرے مالک، جب یہ توفیق ملے گی کہ زندگی ان کی جیسی ہو، تبھی یہ ممکن ہوگا کہ موت بھی ان جیسی ہو۔ ان دونوں جملوں کا یہ کے بعد دیگرے آنا یہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہونا مشکل ہے کہ زندگی تو کسی اور کی جیسی بسر کی جائے اور موت محمد و آل محمد جیسی نصیب ہو۔ اگر ان کی جیسی موت حاصل کرنا ہے تو پھر ان کی جیسی زندگی بھی بسر کرنا ہوگی۔ زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کو موضوع سخن قرار دیتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات رکھنا ممکن تھے، اپنی جہالت اور اپنی کم بضاعت کے ساتھ اس کی بھرپور کوشش کی، اور آپ حضرات نے جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کے جذبے میں سے سرشار ہو کے مجالس میں شرکت کی ہے، اور آج آپ جس طرح تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس جذبے کو گھٹنے نہ دیجیے گا اور اس کوشش کو کم نہ ہونے دیجیے گا۔ آج ایک صلوات بھیجے محمد ہندوستان کے نامور
محمد و آل محمد آواز بلند سلوات. ہندوستان کے نامور اور ذی علم خطیب عالم بعمل حجت الاسلام مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، جو اسلامک سینٹر میں مجالس ازہر سے خطاب فرما رہے تھے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں اب تک عرض کی ہیں، آج ان کا اختتام ہے، اختتامی منزل ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل آغاز میں کہ زندگی کے مسائل تب طے ہو سکیں گے جب زندگی کا مفہوم دماغوں میں طے ہو جائے. زندگی سے مراد صرف دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی بھی ہے؟ زندگی سے مراد یہ مادی زندگی ہے یا ہماری روح اور اس سے متعلق مسائل بھی ہماری زندگی کے اپنے مسائل ہیں؟ زندگی کے مسائل سے مراد صرف روزی، روٹی، مکان، لباس، گاڑی، بیوی بچے، تعلیم یہی ہیں؟ یا زندگی کے مسائل سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ اس سے ہماری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے؟ یہ تمام مسائل تب طے ہوں گے جب ہم یہ طے کر سکیں کہ زندگی صرف دنیا کے چند دنوں رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا نام ہے جو ہمیشہ کے لیے ملی ہے، واپس نہیں آنے والی. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ کیسی گزرے گی یہ ہمارے اس دنیا کے طرز عمل پر اس کی بنیاد ہے. آج 12 محرم کی شب ہے. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کے جنازے بے گور و کفن کربلا کی زمین پہ پڑے ہیں، اور یہی وہ تصورات ہیں جو عزادار کو پھر ایک مرتبہ فرش عزا پہ لے آئے ہیں. میں آج آپ حضرات کی خدمت میں جو تھوڑا اس وقت میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی میں نے گزشتہ شبوں میں کسی دن آپ کی خدمت میں بات کہی تھی کہ اللہ سے ملی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے کسی کی قیمت انسان طے نہیں کر سکتا ہے. قیمت کا احساس تو تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چلی جائے. آنکھوں کے دیکھنے کی جو طاقت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہم آپ لگا ہی نہیں سکتے ہیں. یہ اندازہ تو تبھی لگتا ہے جب یہ نعمت چھن جائے. کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا احساس، اس کی قدر و قیمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے. لیکن جو زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے مقابلے میں کسی نعمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سب سے بڑی نعمت کا نام ہے دین، ایمان، محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت و محبت. میں نے کسی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی تھی. آج میں اپنی گزارش کے اختتامی مراحل میں اسی سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے مسائل اس نام سے میں روز آپ سے باتیں کرتا رہا، اور بہت کم موضوعات ہیں جن پہ گفتگو ہو سکی، اور بہت سے موضوعات ہیں جو باقی رہ گئے جو زندگی کے مسائل ہیں. آپ کے پاس بھی ان کی فہرست ہوگی، میرے پاس بھی ان کی فہرست ہے. لیکن مومن کی زندگی کے مسائل اور ایک عام انسان کی زندگی کے مسائل میں کچھ فاصلے بھی ہیں. زندگی کے مسائل میں کچھ وہ مسائل ہیں جو ساری انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو عام انسانوں کو پیش نہیں آتے ہیں. وہ مسائل صرف اور صرف مومن کی زندگی میں پیش آتے ہیں. ان میں سے
وہ مسائل جو سارے انسانوں کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں ان مسائل پر ہم سب کی کچھ نہ کچھ نظر ہوتی ہے اور ان کے حل کرنے کی صلاحیت بھی ہم میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. لیکن جو مومن کی زندگی کے خاص مسائل ہیں ان میں بعض مسائل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی, دھیان ہی نہیں جاتا, بلکہ بسا اوقات ہم انہیں اپنی زندگی کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے, اور جب ہمیں زندگی کے مسائل میں ان کا شمار نہیں کرتے تو پھر ان کے حل کی جستجو بھی ہمارے دل و دماغ میں پیدا نہیں ہوتی. حالانکہ وہ مسائل اتنے اہم ہیں کہ اگر وہ حل ہو جائیں تو زندگی کے دوسرے مسائل ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں, اور اگر وہ مسئلہ حل نہ ہو تو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں, سب کا حل ہو جانا بیکار ہے. میں اس کی جو بات میں نے یہ کہی ہے اس کے نمونے کے طور پر صرف آپ کو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا کا جملہ یاد دلاؤں. بارہا آپ نے فقرہ سنا ہوگا سید الشہداء کا, میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ امام حج کے لیے تشریف لے گئے اور 9 ذی الحجہ جو دعا کا دن ہے, توبہ کا دن ہے, استغفار کا دن ہے, میدان عرفات میں حاجیوں کے جمع ہونے کا دن ہے, اور اتنا اہم دن ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں, بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ حدیث میں موجود ہے. اس حدیث کے ذریعے میرے نوجوان 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اس کی قیمت بھی محسوس کر لیں اور شب قدر کی قیمت بھی محسوس کر لیں. امام نے فرمایا کہ شب قدر جو رمضان میں سال میں ایک بار آتی ہے, امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شب قدر بھی اپنی توبہ اور اپنے استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کرا سکے تو اب اس کے لیے صرف ایک گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے جائے اور روز عرفہ میدان عرفات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو اب اندازہ لگائیے کہ عرفے کا دن اور میدان عرفات میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور توبہ اور استغفار کرنا, اور مومن کو کم سے کم ان اصطلاحی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے کہ ابھی ہم نے گھر لیا ہے اور اس کا اتنا قرضہ چکانا ہے اور ابھی اپنی ایجوکیشن شروع کی ہے اور اس کا اتنا لون ہمیں دینا پڑ رہا ہے اور بزرگ ہماری بیٹی ابھی بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی ہمارا مکان نہیں بنا ہے, ان اصطلاحی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی مصیبت سے اگر تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے نجات مل سکتی ہے کہ میدان عرفہ میں جا کے زندگی بھر کی ساری بلاؤں کو سر سے ٹالا جا سکتا ہے اور جہنم سے نجات پائی جا سکتی ہے, تو پھر اور بحثوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے. پہلا امکان پیدا ہو تو سب سے پہلے حج کے لیے جانا چاہیے تاکہ فریضہ بھی ادا ہو جائے, کردار کو طہارت بھی مل جائے. خیر, تو میں آپ کی خدمت میں جو بات مثال کے طور پر میں نے دعا کا فقرہ سنانا چاہا تھا کہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں مگر ایک مسئلہ زندگی کا اگر حل نہ ہوا تو مومن کی زندگی میں کچھ حل نہیں ہوا, اور وہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اور مسئلے حل ہو چاہے نہ ہو, سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ مسئلہ نہیں زندگی کا باقی نہیں رہ گیا. عرفے کے دن سید الشہداء, روایات مشہور ہیں, مفاتیح الجنان میں وہ پوری دعا سید الشہداء کی موجود ہے جو دعائے یوم عرفہ امام حسین کے نام سے لکھی ہوئی ہے, اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ عرفے کے دن عرفات میں ہو تبھی وہ دعا پڑھیں, بلکہ وہ مستحب ہے. وہ اعمال, وہ نمازیں, وہ دعائیں مومن کے لیے مستحب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جہاں کہیں ہو وہی پڑھے. اگر اب تک خدا نخواستہ نہیں پڑھی ہے تو جس طرح سے ہر قیمتی چیزوں کے خزانے میں کچھ بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ معصومین کی دعاؤں کے قیمتی خزانے میں جو بہت قیمتی جواہرات ہیں ان میں سے ایک کا نام دعائے کمیل ہے, ایک کا نام دعائے عرفہ ہے, ایک کا نام دعائے ابو حمزہ صومالی ہے. اگر آپ نے ان 3 بیش قیمت دعاؤں سے اب تک رابطہ نہیں کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی محرومی ہے جس کے ساتھ اتنی بڑی زندگی گزر گئی. خیر, تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. امام اپنے اصحاب, اپنے گھر والوں, اپنے بیوی بچوں, عورتوں, بوڑھوں, مردوں سب کو لے کے خیمے سے نکلے اور اس کے بعد دعا شروع کی بارگاہ پروردگار میں. لمبی دعا ہے, عربی داں جب اسے کوئی پڑھتا ہے تب بھی اسے کم از کم اگر بغیر کسی رکاوٹ کے پڑھتا رہے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے.
اس دعا میں مولا نے حمد و ثنا سے گفتگو شروع کی اور دھیرے دھیرے اپنے عروج پہ پہنچی ہے دعا. استغفار اور توبہ کے نہ جانے کتنے مرحلے گزرے ہیں. اختتامی منزلوں میں جس جملے کے لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لے لیا ہے، مولا نے دعا لفظوں میں کی ہے کہ پروردگار، جو دعا مانگی، اگر اس دعا میں دیکھیں آپ تو امام نے دنیا، دین، جسم، روح، اولاد، خاندان، دوست، احباب، روزی، زندگی اور موت اور آخرت سے متعلق جتنے رخ ہو سکتے ہیں تقریباً وہ سب اس میں موجود ہے. دعا میں سب کچھ مانگا. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ پروردگار اب وہ مانگنے جا رہا ہوں کہ اگر تو نے وہ دے دیا تو جو کچھ میں نے اب تک مانگا ہے وہ نہ بھی دے تو گویا سب مل گیا، اور اگر جو اب میں مانگنے جا رہا ہوں وہ نہ دے تو جو کچھ میں نے اب تک مانگا ہے وہ سب مل جائے تب بھی گویا مجھے کچھ نہیں ملا. تو کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ ساری چیزیں مانگ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر سب مل جائے، یہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا، اور اگر یہ مل جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہ ملے تو سب کچھ مل گیا. اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ انت اعتق رقبتی من النار، پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے. تو مومن کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جہنم کے آگ سے نجات حاصل کر لے. اس کے ملنے کے بعد کچھ نہ ملے تب بھی سب کچھ مل گیا ہے. اس کے خدا نخواستہ یہ نہ ملے تو چاہے سب کچھ مل جائے مگر کچھ نہیں ملا. تو میں جو آج آپ کی خدمت میں جو تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوری زندگی بسر کر کے جب اختتامی منزل پہ پہنچے تو اپنے دین کو صحیح سلامت لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے. یہ مسئلہ مومن کی زندگی کا بڑا مسئلہ ہے. اپنے دین کو صحیح سلامت لے کے مومن کی زندگی میں جائے، اللہ کی بارگاہ میں جائے. حدیث قصہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس دین کی قیمت پہچانیے. حدیث قصہ آپ اکثر پڑھتے ہیں. اس حدیث قصہ میں جب پنجتن پاک جمع ہوئے ہیں چادر کے نیچے اور جناب جبریل نے سوال کیا ہے کہ یہ کون ہے، کون جمع ہو گئے، تو اللہ نے جو جواب دیا تھا اس جواب کی پوری تفصیل میں اور اس تذکرے اور اس تعارف میں، بلکہ سوال جبریل بعد میں آیا ہے، اللہ نے تذکرہ پہلے کیا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. میں نے زمین، آسمان، سورج، چاند، سمندر، دریا، اس میں تیرتی ہوئی کشتیاں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ بنایا ہے، کیوں بنایا؟ ان کی محبت میں بنایا. کن کی محبت؟ صلوات ان 5 کی محبت میں بنایا ہے جو چادر کے نیچے جمع ہے. میرے عزیزوں، پوری کائنات کا تذکرہ ہے. اس کائنات میں کوئی نہیں بچا اس دائرے سے باہر. جو کچھ بنایا، زمین، آسمان، خالی زمین آسمان نہیں ہے، زمین پہ رہنے والے، آسمانوں میں جو ہیں وہ سب زمین اور اس کی آبادیاں، آسمان اور اس کی آبادیاں. یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے ابھی تک ہم یہی نہیں جانتے. اتنی بڑی یہ کائنات ہے کہ ہم اس کی حدیں آج تک نہیں پا سکے ہیں. یہ پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ پوری کائنات اہل بیت کی محبت میں بنی. اب اندازہ لگائیے کہ جن کی محبت میں پوری دنیا نہیں پوری کائنات بنائی گئی ہو وہ کتنے قیمتی ہوں گے، وہ کتنے قیمتی ہوں گے. اندازہ نہیں لگا سکتے ہم آپ کتنے قیمتی ہوں گے. بس اس حدیث قصہ سے کہ جملے سے ذرا سے احساس کر لیں وہ کتنے عظیم ہیں، وہ کتنے قیمتی ہیں. اس زمین کی ایک چھوٹی سی چیز ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا پاتے. کتنے آج کل ہیرے نکل آتے ہیں بڑے بڑے کا، ان کی قیمت، ان کی ویلو کا، ان کی ویلو طے نہیں ہو سکتی. اس کی ویلو طے نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت طے نہیں ہو سکتی. تو اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سے ذرہ ہے یہ زمین، اور اس چھوٹے سے ذرے پر ایک چھوٹا سے ہیرا، اور اس کی قیمت ہم نہیں طے کر سکتے تو پوری کائنات کی قیمت کیا طے کریں گے.
اب جن کی محبت میں یہ سب بنا ہے ان کو ان کی عظمت اور ان کی قدر و قیمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے اتنی بات جو کہی وہ آپ سے کیوں کہی ہے کہ ان کی قیمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جو دنیا، جو کائنات ان کے طفیل میں بنی، ان میں سے جو چھوٹی سی چیز ہے کبھی کبھی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب یہ پورے کے پورے اہل بیت انہوں نے اپنی جانیں کس کے لیے دی؟ دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. تو اس دین کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کہ جس دین کی قیمت، جس دین کی بقا کے لیے ان اہل بیت نے اپنی جانیں دی ہیں، جن کی طفیل میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، جس کی ایک چھوٹی سی چیز کی کبھی کبھی ہم قیمت نہیں لگا پاتے. میں اس وقت جو آپ کے بالخصوص جوانوں کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں فکر ہوتی ہے، اپنی ہر چیز کی فکر ہوتی ہے. اگر ذرا سی اس کی قیمت ہماری نگاہ میں ہے تو ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. کار اگر ہم نئی خرید لائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اچھی کار خریدتے ہیں، دوسروں کے سامنے لیے چاہے وہ کچھ نہ ہو. جس کے پاس مثلا اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی فراوانی ہے کہ وہ مرسیڈیز بینز خرید سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سے ٹویوٹا لے کے آتا ہوں تو اس مرسیڈیز بینز والے کے لیے میری اس کار کی کوئی قیمت نہیں، لیکن میرے لیے تو اس کی قیمت ہے نا، اس لیے کہ میری حیثیت کے حساب سے یہی بہت بڑی چیز تھی جو میں نے خرید لی. تو اگر ذرا سے قیمت میری نگاہ میں کسی چیز کی پیدا ہو جاتی ہے، کار تو چھوڑیے، دروازے پر گھر کے پالش کرا لیتے ہیں. آپ کو نہ خیال پیدا ہو، میں نے محسوس کیا اس لیے کہہ رہا ہوں. تو اگر لوگ اسے گیلے ہاتھوں سے بار بار پکڑتے ہیں تو خیال ہوتا ہے اس کی پالش خراب ہو جائے. تو جس چیز کی بھی ذرا سے ہماری نگاہ میں قیمت ہوتی ہے، ایک ذرا سے ایک موبائل خرید لیتے ہیں تو بچہ اگر لے لے تو ہر وقت دل دھڑکا کرتا کہیں پٹخ نہ دے. تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چلیے یہ وہ مثال میں نے دی جو سب کے یہاں ہے. تو میرے عزیزو، چھوٹی سے قیمت بھی اگر ہماری نگاہ میں کسی چیز کی ذرا سے بھی قیمت ہوتی ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، خراش نہ آ جائے، بگڑ نہ جائے. میرے عزیزو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے صحیح سالم رکھنے کی ہمیں اگر فکر ہوتی ہے تو دین جو اتنا قیمتی ہے اس کے صحیح سالم رکھنے، اس پہ کہیں گناہ کی خراش نہ لگ جائے، اس پہ کہیں برے عقیدوں کا موسم کا اثر نہ آ جائے، یہ سب ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں. جس طرح اپنی ہر چھوٹی سی چیز کی قیمت کا احساس ہو کے اسے بچانے کی فکر ہوتی ہے، ویسی فکر ہمارے اپنے دین کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہ جیسے ہر چیز کی حفاظت نہ کی جائے تو خراب ہو کے ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر کام کی نہ رہ جائے. کار کا آپ خیال نہ رکھیں گے، ہر مہینے 2 مہینے کے بعد سروسنگ کے لیے جاتے ہیں، گریسنگ، آئلنگ، دھلائی، منجائی، یہ سب کیوں ہو رہا؟ کہ بھائی اسے چلانا تو یہ کرنا پڑے گا، اور نہ کرائیں یہ سب تھوڑے دنوں کے بعد چلنے کے قابل نہ رہ جائے گی. تو میرے عزیزو، دین کی گاڑی چلانا ہے تو تھوڑی بہت تو سروسنگ دین کی گاڑی کی بھی کرتے رہیے. کبھی اس میں صدقے کا تیل ڈالیے، کبھی اس پر نماز کی ہوا بھریے، کچھ تو کیجئے، کبھی اس پر روزے کا رنگ و روغن کیجئے، کچھ تو کرتے رہیے تاکہ دین کی گاڑی چلتی رہے. مگر ہمیں اس کی فکر کم ہوتی ہے. جن کے طفیل میں پوری کائنات بنی انہیں دین کی فکر کتنی تھی. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے مشہور ترین واقعات میں ہے جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری جمعے کے دن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کے بارے میں خطبہ دیا تھا، جسے آپ ہمیشہ سنتے اور ہمیشہ سننا چاہیے اور سنانے والوں کو ہر سال دہرانا بھی چاہیے. اس میں جب پیغمبر رمضان کی ساری فضیلتیں بیان کر چکے تھے تو یہ اچھا، یہ عبادت، تلاوت اور نماز اور روزہ اور ذکر اور صدقہ اور افطار اور صلہ رحم، نیکیوں کی ایک لائن ہے جو پیغمبر نے گنا دی ہے، اچھا وہ اچھا وہ اچھا وہ اچھا. سب سننے والے تھے مگر کسی کے دماغ میں نہ آیا کہ یہ سب اچھا تو ہے، پیغمبر یہ بھی تو بتائیے ان میں سب سے اچھا کیا ہے. مولا علی اٹھے، پوچھا کہ حضور آپ نے اتنی لمبی فہرست، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خطبہ سنایا اور رمضان کے فضائل بتائے ہیں، یہ ذرا بتا دیجیے کہ رمضان میں سب سے اچھا کام کیا ہے. تو مشہور جواب ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا الورع عن محارم اللہ. نماز کا ذکر آیا تھا، تسبیح کا ذکر آیا تھا، تلاوت قرآن کا ذکر آیا تھا، صدقے کا ذکر آیا تھا، خیرات کا ذکر آیا تھا، افطار کا ذکر آیا تھا.
اگرچہ مسلمانوں کی دنیا میں تو رمضان میں سب سے بڑی عبادت ہے افطار کرانا. کتنے تو اسی پہ مسلمان ہیں کہ افطار کرا کے مسلمان ہے، افطار کر کے نہیں مسلمان. افطار کرا کے مسلمان ایک صاحب تھے، ہر رمضان کے پورے 30 دنوں، لندن میں رمضان کرتے تھے نا، یہاں 30 دن کا ہوتا ہے، ہمارے لکھنؤ میں 30 ہی دن کا ہوتا ہے، نصیب ہی نہیں 29 کا چاند دیکھنا. پورے 30 دنوں افطاری میں حاضر، روزے سے غائب. روزہ ایک نہیں رکھتے تھے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے تھے. تو کسی نے کہا بھائی کیسے آدمی ہر روزہ ایک نہیں رکھتے اور افطاری ایک نہیں چھوڑتے؟ کہنے لگے کیا بالکل ہی کافر ہو جائے؟ کم سے کم روزہ رکھنے بھر مسلمان نہیں کہ افطاری کرنے بھر تو مسلمان رہے. تو میں تو افطاری کرانے والے مسلمانوں کو کہہ رہا تھا، وہ تو بیچارے پھر غنیمت ہیں کہ افطاری کراتے، یہ تو افطاری کرنے کا مسلمان تھا. اگر پیغمبر سے جب پوچھا گیا سب سے اچھا کام کیا ہے تو یہ سب کچھ نہیں گنایا، پر سب گنا چکے تھے. فرمایا رمضان میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی کسی طرح کی کوئی نافرمانی نہ کرو. اور پیغمبر نے رمضان کے متعلق سوال پہ یہ جواب فرمایا ہے، لیکن اگر روایات آل محمد کو دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی یہ خیال رکھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. نافرمانی نہ ہوگی، جہنم سے باہر کھڑے ہیں، اس کے بعد ایک بھی نیکی ہو جائے گی، جنت میں داخلے کا پرمیشن تو ملی ہے. لہذا پوری کوشش کرنا. خیر پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے اچھا کام یہ کوئی گناہ نہ کرو. میں جس کے لیے روایت آپ کو سنائی تھی کہ ہماری زندگی کی، مومن کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ جس کی طرف کبھی شاید ہم متوجہ نہیں ہوتے، مکان زیادہ دن ہو گئے ہم ذرا اس کی پینٹنگ کرانا ہم متوجہ ہوتے ہیں، گاڑی بہت دن ہو گئی ہے اس کی سروسنگ کرانا ہم متوجہ ہوتے ہیں، ہمارا جسم اتنے دنوں سے ہم یوں ہی دوڑ رہے ہیں، اس سے خوب کام لے رہے ہیں، چلنا چاہیے ذرا ایک چیک اپ کرا لیں، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ہر چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کپڑے خریدنے سے پہلے بہت زیادہ کوٹ پہ شکنیں آ گئی، ذرا پریس پہ چلا دیں صحیح ہو جائے، متوجہ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زندگی کا مسئلہ انہیں قرار دے لیتے ہیں. لیکن جو زندگی کا بڑا مسئلہ ہے مومن کی زندگی کا، دین کی سلامتی، دین کی حفاظت، مرتے دم تک دین پر باقی رہنا، ہماری زندگی میں یہ کم خیال آتا ہے اس کا. مگر جو ہمارے بزرگ ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ائمہ جن کی محبت دوسروں کے دین کے بچانے کا ذریعہ ہے، وہ اس مسئلے کے لیے کتنے چوکنا ہے. پیغمبر نے جواب دے دیا. اس کا روایت کہتی ہے پیغمبر نے ایک مرتبہ آپ رونا شروع کر دیا. مولا علی نے پوچھا کہ رسول اللہ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں تمہارے سر کے خون سے تمہاری یہ داڑھی رنگین ہوگی، اس زمین کے بدبخت ترین انسان کے ہاتھوں سے یہ حادثہ انجام پائے گا. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں اس لفظ بدبخت کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اگر جب نماز میں آپ شرکت کرتے رہیں عید کی اور شرکت کرتے ہیں تو نماز عید میں جو دوسری رکعت کا سورہ پڑھا جاتا ہے اس میں تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ کذبت ثمود ہو گئے تغواہ، قوم ثمود کا تذکرہ. اس نے کیا کیا تھا؟ جناب صالح کے ناقے کو قتل کیا تھا. تو جس نے جناب صالح کے ناقے کو قتل کیا تھا اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اشقاہا. وہ انسان جو ثمود کی قوم کا اشقا تھا، بدترین انسان تھا، جس نے ناقے صالح کو قتل کیا وہ اشقا ہے، بدترین انسان ہے قوم ثمود کا. لیکن مولا علی کے قاتل کے لیے پیغمبر کہتے ہیں اشقل اولین والآخرین. مولا علی کو جس نے شہید کیا وہ اول و آخر جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان گزریں گے ان میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس نے مولا کو قتل کیا ہے. یہ لفظ میں نے صرف اس لیے دہرایا کہ یہ جو بدترین پیدا ہوتا ہے، جو اشقا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اسی نماز عید کے پہلی رکعت میں جو سورہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے سورہ اعلیٰ، اس میں اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ ونیسرک للعسری فذکر ان نفعت الذکری. پیغمبر آپ لوگوں کو متوجہ کریں، نصیحت کریں، یاد دلائیں جن باتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، جو اچھی باتیں ان کے دماغ سے نکل گئی ہیں، جن اچھی باتوں کی طرف ان کا خیال نہیں جا رہا ہے، آپ ان کو یاد دلائیں. سیذکر من یخشی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو
پیغمبر آپ اچھی باتیں یاد دلائیں گے، نصیحت کریں گے، موعظہ کریں گے، ان کی بھولی ہوئی باتوں کی طرف انہیں متوجہ کریں گے، تو سیذکر من یخشی، جس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہوگا وہ فوراً اچھی بات کے یاد دلاتے ہی متوجہ ہو جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن اچھی باتوں سے دور بھاگے گا وہ آدمی جو اشقا ہوگا۔ وہی لفظ جو علی کے قاتل کے لیے آیا ہے، وہی لفظ اس کے لیے بھی آیا ہے جو اچھی باتوں کے سننے سے دور بھاگتا ہے۔ کہا اس مجلس میں نہیں جانا ہمیں، ارے وہ موعظہ کرتے ہیں، وہاں نعرے نہیں لگتے۔ ہر اچھی بات پہ آپ نعرے لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر اچھی بات فضیلت محمد و آل محمد کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں۔ اگر کوئی بھی اچھی بات ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے کردار میں کہیں نہ کہیں ہوگی، انہی کا تذکرہ ہے۔ تو بات میں بات نکل رہی ہے، وقت کم ہے۔ جب پیغمبر نے کہا کہ علی تمہیں زمین اور آسمان میں اولین و آخرین میں جو بدترین انسان ہوگا وہ تمہیں اسی رمضان میں شہید کرے گا، تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی، خبر ملی ہے موت کی، تو مولا نے جو برجستہ جملہ وہ کہا وہ کیا تھا؟ افی سلامت من دینی علی۔ کہاں یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ میں نہ کہوں تو تم کیسے متوجہ ہو گئے کہ جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ موت آئے گی تو دین کی سلامتی میں آئے گی کہ نہیں، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں بس بات کو ختم کروں۔ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کے دور میں ایک شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے جو امام کے نواب اربعہ، جو 4 خاص نائب تھے، ان کے ذریعے امام سے خط و کتابت کرتے تھے۔ جہاں تک مجھے نام یاد آتا ہے ان کا نام قاسم ابن علا، اور وہ خودستان کے رہنے والے تھے۔ قاسم ابن علا جہاں تک مجھے نام یاد آتا ہے، ہو سکتا ہے نام کچھ اور ہو، بھول گیا ہوں میں۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 8ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک 4 اماموں کے ساتھ انہیں موقع ملا تھا دین کے سیکھنے کا، یعنی 4 اماموں کے صحابی تھے۔ ان کی وفات جب ہوئی ہے تو ان کی عمر 120 یا 130 سال تھی۔ امام سے ان کی خط و کتابت تھی، یہ خطوط لکھ کے بھیجتے تھے، اور امام وہاں سے مسائل کے جواب دیتے تھے، یا ان کے اپنے مسائل ہوتے تھے یا دوسروں کے پوچھے ہوئے مسائل ہوتے تھے نواب اربعہ کے ذریعے۔ آخر عمر میں ان کے 20 یا 30 سال جو زندگی کا اختتامی حصہ تھا، اس میں ان کی آنکھوں کی بصیرت چلی گئی تھی۔ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ بصیرت چلی گئی تھی، بصارت چلی گئی تھی آنکھوں کی، لیکن موت سے پہلے وہ بھی واپس آ گئی تھی۔ کیوں واپس آ گئی تھی اور کیوں چلی گئی تھی، دونوں وہ مالک جانے۔ بہرحال ان کی زندگی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جناب قاسم ابن علا امام کے طرف سے ان کے نام بہت دن ہو گئے تھے، کوئی توقیع نہیں آئی تھی، کوئی خط نہیں آیا تھا۔ تو یہ بہت افسردہ تھے، نابینا ہو چکے تھے، بہت افسردہ تھے کہ 3 ہو گئے، مولا کی کوئی تحریر میرے نام نہیں آئی، یہ شرف نہیں ملا مجھے، محروم ہو گیا میں اس سے۔ ایک طرح کی بے چینی تھی ان کے اندر کہ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام نے یہ تحریر بھیجی ہے۔ انہوں نے لی، آنکھوں سے لگائی، سجدہ شکر کیا۔ اس کے چونکہ خود نابینا ہو گئے تھے، اس لیے جو ان کے پاس جو ان کے خاص اور معتمد انسان تھے جو ان کے خطوط پڑھتے بھی تھے اور جوابات لکھتے بھی تھے، ان کو قاسم نے دیا کہ یہ خط پڑھو، پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے امام کا خط پڑھ کے سنانا شروع کیا، اور ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے وہ رک گئے۔ جو رکے تو جناب قاسم نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا مولا نے میرے بارے میں کوئی بری خبر دی ہے؟ کیا بات ہے، کیوں رک گئے تم، پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا مولا نے میرے بارے میں کوئی بری خبر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، امام نے لکھا ہے کہ اے قاسم، اس خط کے ملنے کے 40 دن، ٹھیک 40 دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، آپ کی موت کی خبر ہے اس میں۔ تو رک گئے تھے اس لیے کہ کیسے ایک دم سے پڑھ دیں کہ اب 40 دن میں مر جائیں گے۔ اب موت کی خبر آئی ہے کون جسے موت کی خبر مل رہی؟ 4 اماموں سے
براہ راست ان کی زندگی میں ان کی خدمت میں بیٹھ کے دین کا سیکھنے والا، اور اس کے بعد آخری امام سے مسلسل خط و کتابت کے ذریعے زندگی کی رہنمائی لینے والا، جس نے ایسی زندگی، اور جو اتنا معتمد امام ہے، آخر ہر ایک کے نام تو خط لکھ کے نہیں بھیج دیتے، جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ہیں ان کے درمیان وہ چند ہی لوگ تو ہیں جن سے امام کا رابطہ، جن سے خط و کتابت ہے، تو اتنے انسانوں میں چیدہ اور چنندہ اور منتخب ہیں کہ نہیں ہے اس لائق کہ امام ان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ان کو خطوط لکھتے ہیں اور امام کو خطوط لکھتے ہیں اور امام ان کو جواب دیتے ہیں. جس نے 4 اماموں کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، میں بار بار دہرا کے رہا ہوں، جس نے 4 اماموں کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، 4 معصوموں کو دیکھا ہو، 4 معصوموں سے سیکھا ہو، ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ نہیں. اس کے بعد عصر غیبت میں بھی امام سے رابطے میں ہو، ہم میں سے ہے کوئی ایسا؟ نہیں. جو اتنی اچھی اور معتبر دینی زندگی بسر کر رہا ہو کہ زمانے کا امام ان کو اس لائق سمجھتا ہو کہ ان سے خط و کتابت کرے، جب انہیں خبر موت ملتی ہے تو سب سے جملہ جیسے امام کو پڑھتے ہیں کہ اس خط ملنے کے 40 دن کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، برجستہ قاسم کہتے ہیں افی سلامت من دینی، میرا دین سالم اور باقی ہوگا کہ نہیں؟ یعنی اگر موت آئے اور دین سالم ہو تو زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر دین سالم نہیں ہے تو سب برباد ہے. اب یہاں کیسے جواب ملے؟ وہاں تو رسول اللہ تھے، یہاں کیسے جواب ملے؟ خط پڑھنے والے نے خط آگے بڑھایا، کہا امام نے لکھا ہے کہ اس خط کے ملنے کے ٹھیک 40 دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، اور اے قاسم امام نے لکھا ہے کہ تمہارے کفن کے لیے 6 پیس 6 پارچے 6 کپڑے وہ بھیج رہے ہیں. یعنی اتنا عزیز ہے کہ کفن بھیج رہے ہیں. محمد بلندتر صلوات. اور کفن بھی مستحب کے ساتھ بھیج رہے ہیں. کیا تمہارے کفن کے لیے 6 پارچے 6 پیس بھیج رہے ہیں. قاسم کا جواب مل گیا کہ نہیں؟ مل گیا عزیزوں. جیسے ہی قاسم کے دماغ میں خیال آیا کہ میں مروں گا تو میرا دین صحیح سالم ہوگا کہ نہیں، ادھر امام کے خط کی تحریر نے کہا ہم تمہارے لیے کفن بھیج رہے ہیں. اب فیصلہ خود بخود ہو گیا. اگر موت صحیح راستے پہ نہ ہوتی تو امام کفن ہرگز نہ بھیجتے. امام کا کفن بھیجنا بتا رہا ہے دین صحیح سلامت لے کے اس دنیا سے جانے والے ہوں. میرے عزیزوں، اگر قاسم کا کردار اتنا عظیم تھا کہ امام ان کے لیے کفن وقت موت بھیج سکے تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسی زندگی بسر کریں کہ دین کو سلامت لے کے اٹھیں. امام کے ہاتھوں سے کفن نہ ملے مگر کم سے کم امام کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایک صلوات بھیجے محمد و تو مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ یہ رہنا چاہیے کہ میرا دین ڈیمیج ہو رہا ہے یا میرا دین ٹھیک اور صحیح سالم چل رہا ہے. میں کہاں دین کو ڈیمیج کر رہا ہوں، کہاں میرے عقیدے بگڑ رہے ہیں، کہاں میرے اعمال بگڑ رہے ہیں، کہاں میرے اخلاق درست نہیں رہ گئے. اور یہ یاد رکھیے کہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. عقیدہ درست ہوگا تبھی جب اعمال درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے تبھی جب عقیدہ درست ہوگا، اخلاق صحیح ہوگا تبھی جب عقیدہ و اعمال صحیح ہوں گے. یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں. ایک مستقل موضوع ہے جس پر اس وقت گفتگو کا موقع نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں آج اپنی گفتگو کے اختتام میں صرف یہ کہنا چاہا ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا رہے، یہ دیکھتا رہے، یہ نظر رکھے، یہ غور کر کے چلے کہ میں جیسی زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں میرا دین صحیح سالم رہتا ہے یا ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے. اگر ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے تو اس کی مرمت کیسے ہو، اس کی حفاظت کیسے ہو، اس کی جو خرابیاں پیدا ہو گئیں اس کو دور کیسے کیا جائے. بس میں اپنی بات کو ختم کروں. زندگی میں جو مومن کے مسائل پیدا ہوں گے، جو دین کی سلامتی کے مسائل پیدا ہوں گے، ان میں سے جن باتوں کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا لگے کہ اچھی بات سننے میں دل نہیں لگتا، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اچھی بات دل میں جگہ نہیں بنا پاتی، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اچھے کاموں میں دل نہ لگے، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اچھے کام جن پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، نماز پہ وعدہ کیا ہے برائی سے روکیں،
مثلا صدقے پہ وعدہ کیا ہے روزی بڑھائے گی. تو ان چیزوں میں جو اللہ نے دینی کاموں میں جو اثرات رکھے ہیں اگر وہ اثر پیدا نہ ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا دین ڈیمیج ہوا ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے دین کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا ہے. اگر اچھی بات میں دل نہیں لگتا, اگر اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا, اگر ہم جو کچھ کرتے ہیں جو اچھے کام انجام دیتے ہیں ان میں وہ اثر نہیں دکھائی دیتا جو اثر اللہ نے ان اچھے کاموں میں رکھا ہے, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا ہے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں. دین کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں ان کا اگر خلاصہ کیا جائے تو دین کو نقصان پہنچانے میں سب سے آگے انسانی اعمال ہیں, واجب اور فرض کاموں کو چھوڑنا اور حرام اور برے کاموں کو انجام دینا. یہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرتا ہے, چاہے ہمارے عقیدے کو ڈیمیج کرے, چاہے ہمارے اخلاق کو ڈیمیج کرے, چاہے ہمارے کیریکٹر کو ڈیمیج کرے, کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرتا ہے. بعض چیزیں تو بالکل روایات کی روشنی میں براہ راست اثر کرتی ہیں. اچھے کاموں میں کا اثر دل پہ نہ ہونا, دل کے دروازوں کا بند ہو جانا. خلاصہ روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ مومن کی زندگی کی ضرورتوں میں ایک اہم ضرورت ہے بیلنس کو باقی رکھنا, اعتدال کو باقی رکھنا. روایات کہتی ہیں چند چیزوں کی کثرت اور زیادتی کو گناتی ہیں کہ یہ دل کے دروازے بند کر دینے کا سبب بنتا ہے. اس میں کھانا, زیادہ سونا, زیادہ بولنا, بہت زیادہ پیسے والوں کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا کرنا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں اثرات مرتب کرتی ہیں. اور ان میں سب سے نقصان دہ اور سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل دروازے بند ہونے لگتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کبھی کبھی ہم یہ سب مومن کی زندگی کے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہو رہی ہے اور دعا پڑھنے والا دعا کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر رہا, مناجات بھی کر رہا ہے, خود بھی رو رہا ہے, بہت سے لوگ ساتھ میں رو رہے ہیں, لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. مصائب ہو رہے ہیں, ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے. کبھی کبھی اس کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کے رونے کی اگر استعداد انسان سے چھن جائے, بارگاہ خدا میں آنسو نہ بہہ سکیں خوف خدا سے, تو مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ ماں جفت الدموع, آنکھیں خشک ہوتی نہیں ہیں. کب تک خشک نہیں ہوتی؟ الا بقسوۃ القلوب, جب تک دل سخت نہ ہو جائے. وما قسوۃ القلوب الا بکثرۃ الذنوب, اور دل سخت ہوتے ہی نہیں ہیں جبکہ انسان کی زندگی میں گناہوں کی کثرت نہ ہو جائے. انسان معصوم نہیں ہے, گناہ ہوں گے اس سے, لیکن گناہ ہونا اور ہے اور گناہوں کی کثرت اور ہے. بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا. عزیزو, دین کی سلامتی مومن کی زندگی کا ایک موضوع ہونا چاہیے, اور معصومین کی کے تعلیمات اور ان کی ہدایات کی روشنی میں دین کی سلامتی کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا اور گناہوں سے بچانا. اس کریم پروردگار نے ہماری زندگی میں جتنی گنجائشیں رکھی ہیں, اگر ہم ان مسائل کی طرف متوجہ رہیں تو ان گنجائشوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جملہ کہا ہے کہ گناہوں کی کثرت, یعنی جب گناہ بڑھ جائے. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نہیں, دیکھیے مجھے تو آج تھوڑا سینے پہ تکلیف ہے اور جکڑا ہوا ہے سینہ, اس لیے میں زور سے نہیں بول سکتا ہوں, لیکن آپ سب تو ماشاءاللہ بیمار نہیں ہیں. حدیث سن لیں آج کی گفتگو. میں نے حدیث سنائی بھی ہے پہلے. ہمارے بچپن میں جب ہم کو اسکول میں داخلہ ملا تھا اور پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا تو ہم کو سب سے پہلے گنتی یاد کرائی گئی تھی, 1 سے لے کے 100 تک کی گنتیاں. اس کے بعد ایک چیز ہوتی تھی جسے ہم لوگ پہاڑا کہتے ہیں, پتہ نہیں یہاں وہ چیز کیا کہلاتی ہے. ٹیبل تو میز کو کہتے ہیں. اس دور میں ہم پڑھتے تھے اس طرح سے, 2 کا 2, 2 دونی 4.
تو اب آج کیسے پڑھتے ہو بھائی؟ 2 نہیں، یہ تو بالکل آپ نے حساب کتاب لگا دیا ہے بھائی، زاوا آتا ہے اس میں کچھ. خیر، تو اسی میں ایک چیز ہم کو سکھائی جاتی تھی کہ 1 اکائی 10 دہائی 100 سینکڑا. ایک چیز ہوتی ہے اکائی، ایک چیز ہوتی ہے دہائی. اکائی 1 سے 9 تک، 1 سے 9 تک کی گنتی جو ہے یہ کہلاتی ہے سنگل ڈیجٹ والی اکائی. پھر 10 سے 99 تک کہلاتی ہے دہائی. اور اس کے بعد جب 3 ڈیجٹ ہو جاتی ہے تو 100 سینکڑا، اور پھر 4 ڈیجٹ ہو گئی تو 1000. تو کسی نہ کسی طرح آپ کو پڑھائی جاتا ہوگا. بہرحال 2 لفظ آج مجھ سے ہی سیکھ لیں. 1 اکائی 1 سے 9 تک، اور اس کے بعد دہائی 10 سے 99. تو آپ کے لیے مشکل ہے، 99 کہہ لیجیے. 10 سے 99 تک، ورنہ آپ کی پریشانی ہوتی کہ 79 کو کیا کہیں اور 89 کو کیا کہیں اور 99 کو کیا کہیں. مجھے پتا ہے اس کا. خیر، تو اکائی اور دہائی 2 چیزیں ہیں نا، سنگل ڈیجٹ والا اکائی اور ڈبل ڈیجٹ والا دہائی. ایک بات آپ نے محسوس کر لی، قرآن مجید کہتا ہے کہ جو نیکی کرے، من جاء بالحسنۃ، جو ایک اچھا کام کرے، ایک صلوات بھیجے، ایک نیکی کرے تو کتنے ملیں گے؟ 10 ملیں گے، کم از کم 10. زیادہ کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ نماز وہ منزل آتی کہ 10 تک پہنچی گنتی تو بے حساب. ایسی ہر طرف ہے، ہر جگہ 10 کی شرط بھی نہیں کہ 10 آدمی کام کرنے. ایک ہی آدمی کا کتنا ثواب اللہ ہی بہتر جانے، کوئی نہیں جانتا. لیکن بہرحال ایک نیکی پر کم سے کم کتنے ثواب؟ 10. اور ایک گناہ پر بس ایک سزا ہے. نیکی پر کم از کم جزا 10، اور گناہ اور برائی پر زیادہ سے زیادہ سزا 1. میں نے زیادہ سے زیادہ اس لیے کہا کہ سزا کی گارنٹی نہیں ہے. توبہ کر لے ختم، دوسرے اس کے لیے استغفار کر دیں ختم، اولاد کوئی نیکی کر بیٹھے ختم. جانے کتنی گنجائشیاں اس نے پہلے تو وہیں یہاں لکھنے ہی میں رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. انڈین اسٹائل کے ہیں یہ ہمارے دونوں منسٹر جو ہیں، داہنے پہ نیکی لکھنے والے، بائیں پہ برائی لکھنے والے. روایت کہتی ہے کہ جب نیکی والا فرشتہ جیسی نیکی کرتا ہے، نیکی والا فرشتہ جلدی سے لکھتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر دیر کی ابھی ہے، اس کی اپنی جو خود ستائی شروع کر دے، دکھاوا بناوٹ کیا کر دے، بگاڑ نہ لے، جلدی لکھ لو. اور برائی والا جب برائی لکھنے لگتا ہے، برائی والے تو نیکی والے کہتے ہیں رک جاؤ، جلدی نہ کرو، آرام سے لکھو، کیا فتائی ہوئی ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اتنی دیر میں توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، خیال آ جائے مجھ سے گناہ ہوا، غیبت کر بیٹھا، سب لوگ بولے یہ بول بیٹھا، اسی لمحے خیال آ گیا بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ کا گناہ میں نے کر ڈالا. بس جیسے خیال آیا کہ آپ کیا کرو گے لکھ کے، اس کے نام عمل میں آنے ہی نہ پائے. تو میں نے یہاں تھوڑا انڈین اسٹائل نظام دیکھا. تو نیکی کے لکھنے میں دیر نہیں، برائی کے لکھنے میں بھی دیر، اور پھر مٹانے میں کوئی دیر نہیں. بہانہ نہیں انتظار کر رہا، اریزر لیے بیٹھا ہے، رحمت کا اریزر، کیسے مٹائے اس کی برائی کو. اتنی گنجائشیں یہاں سے وہاں تک، مرتے دم تک کی. پھر اولاد کے لیے کہاں کہاں چھوڑ رکھی اس نے. تو نیکی آ گئی اور برائی آئی تو جائے گی، مٹے گی انشاءاللہ. ساری گنجائشوں میں جتنی گنجائشیں، جب یہ سب چھوڑ دے گا بندہ تب جا کے برائی آئے گی. اس کے نام ہے عمل. یہ 2 چیزیں سن لی آپ نے. اب مولائے کائنات کے پوتے حضرت زین العابدین علیہ السلام امام نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے اس آدمی پر، مجھے حیرت ہے اس انسان پر جس کی دہائیاں اس کے اکائیوں سے پیچھے رہ جائیں. بھائی صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہیں، ایک گناہ کے بدلے میں ایک سزا، ایک کے بدلے میں ایک سزا، ایک کے بدلے میں ایک سزا. دن بھر کو ایک ایک کاؤنٹ کرتے رہو، نیچے لکھو. اور نیکی جیسی کی، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 10. دن بھر کو کاؤنٹ کرو. تو اگر دونوں کا ساتھ بیلنس چلتا رہے تو یہاں 10 ہوں گی تو وہاں 100، یہاں 100 ہوں گے تو وہاں 1000.
تو اب سوچو کہ بدلے میں 10 کا لینے کا معیار ہو، اس کے بعد بھی 2.5 یعنی نیکیوں کی جزا کم رہ جائے، 1 یعنی گناہوں کی سزا پھر بھی زیادہ ہو جائے، تو اس سے زیادہ بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہے کہ مجھے حیرت اس انسان پر کہ جس کی 2.5 اس کی 1 سے پیچھے رہ جائیں۔ کتنی گنجائش چھوڑی، دن بھر میں 1 نیکی کر کے 10 بن جائیں گی نیکی جزائیں، اب 10 گناہ کرو تب برابر کیس پہنچے گا، پھر دوسری نیکی کر ڈالی، ارے کچھ نہیں کم سے کم 5 نمازیں ہی پڑھ لیں، 5 نمازوں کے ساتھ زیارتیں پڑھے گا، 5 نمازوں سے پہلے وضو کرے گا، 5 نمازوں سے پہلے اذان کہے گا، خبر نہ جانے کتنے ثواب تو اسی ایک عمل کے ذریعے انجام پا جائے گا۔ اب بدنصیب ہی تو ہے وہ آدمی کہ اتنی گنجائشوں کے بعد اس کی 1 آگے بڑھ جائیں اور اس کی 2 پیچھے رہ جائیں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب 2 1 سے پیچھے نہ رہ جائیں، جب ان بزرگوں کی طرح ہمارے دماغ میں خیال رہے افی سلامت من دینی، دین کا کام ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بہت ڈیمیج تو نہیں ہو گیا، بہت نقصان تو نہیں ہو گیا، بہت بگاڑ تو نہیں لیا، ایسا تو نہ ہوا کہ اب یہ گاڑی چلنے کے قابل نہ رہ جائے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے آپ سے اپنی گفتگو کے آخری دن یہ کہنا چاہا ہے کہ زندگی کے اہم ترین مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے دین کو بچا کے رکھنا اور وقت موت تک دین پر اپنے آپ کو باقی رکھنا۔ روایات کہتی ہیں کہ آدمی کو موت اسی پر آئے گی، اسی پوزیشن پر آئے گی جس پوزیشن پر زندگی بسر کی ہے، اور آخرت کے لیے اسی پوزیشن سے اٹھایا جائے گا جس پوزیشن سے موت آئی تھی۔ یعنی اگر آخرت کے لیے مومن کی پوزیشن سے اٹھنا ہے تو دنیا کی زندگی مومن کی پوزیشن میں بسر کرنا ہوگی۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ جن کے لیے پوری کائنات بنی وہ کتنے اہم ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنے قیمتی ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور انہوں نے خود کو اور اپنی ساری قیمتی چیزوں کو اللہ کی راہ میں کس طرح سے قربان کیا دین کی بقا کے لیے، تو دین کتنا قیمتی ہوگا۔ میں اکثر جملہ دہراتا ہوں، انسان کی جان قیمتی ہے، مال قیمتی ہے، اولاد قیمتی ہے، عزت و وقار قیمتی ہے، سب قیمتی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے۔ اولاد، جان، مال، آبرو اور عزت و وقار سب کی قیمت برابر نہیں ہے۔ مال قیمتی ہے مگر مال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جان کے مقابلے میں، جان قیمتی ہے مگر جان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی اولاد کے مقابلے میں۔ آدمی ساری زندگی کا مال خرچ کر کے جان بچاتا ہے، جان بازی پہ لگا کے اولاد کو بچاتا ہے، اولاد دے کے اپنی وقار کی حفاظت کرتا ہے، مگر کربلا میں حسین نے سب کچھ قربان کر دیا دین کے بچانے کے لیے، جان دی، مال دیا، اولاد دی، اور ان سب سے زیادہ بڑی قربانی تھی وقار کی قربانی۔ ان کے لیے سر کا کٹانا آسان تھا، ان کے لیے دشوار تھا سروں سے رداؤں کا چھیننا، ان کے لیے جسم کا گھوڑے سے پامال ہو جانا آسان تھا، ان کے لیے دشوار تھا ماں، بہن، بیٹی کا ننگے سر بغیر چادر دشمنوں کے نروے کے درمیان سے گزرنا، مگر یہ ساری قربانیاں دین کی بقا کے لیے تھی۔ آج 11 محرم گزری، 12 کی شب آ گئی۔ 11 کی صبح جب ہوئی تھی تو لشکر یزید نے نجس لاشوں کو دفن کرنے کا اہتمام شروع کیا۔ سارا دن لشکر یزید کے نجس لاشیں دفن ہوتے رہے اور حسین کا بے گور و کفن جنازہ، پامال جنازہ، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا جنازہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا تھا۔ اور جب حسین کی لاش پڑی تھی تو ترائی پہ کنارے عباس بھی سو رہے تھے، خیموں کے ارد گرد جہاں حسین ان لاشوں کو اٹھا کے لائے تھے، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے، کہیں علی اکبر کی لاش تھی، کہیں زہیر، کہیں سعید، چاروں طرف بکھری ہوئی لاشیں پڑی تھی۔ دن گزرتا رہا یہاں تک جب سورج ڈھلنے لگا، حالات یہ ہیں کہ سید سجاد لٹے ہوئے قافلے کو لیے ہوئے تپتی ہوئی ریت پہ بغیر خیموں کے بیٹھے ہوئے، آج کا پورا دن تپتی ہوئی ریت پہ تپتے ہوئے آفتاب کے نیچے، آج سروں پہ خیمے نہیں۔ میں یہ نہیں
کہہ سکتا اور نہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب پیاسے اور بھوکے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ انہیں پانی ملا ہے تو جی بھر کے نہیں ملا، کھانا ملا ہے تو جی بھر کے نہیں ملا، اس لیے کہ جب تک یہ قید میں رہے ہیں انہیں کبھی اتنا کھانا پانی نہیں ملا کہ اپنی پیاس ٹھیک سے بجھا سکے، جس کا ثبوت زینب کبریٰ کا وہ جواب ہے کہ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے امام وقت نے پوچھ لیا تھا کہ اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں، تو زینب نے بتایا تھا بیٹا تمہیں پتا ہے کھانا پانی کتنا کم آتا ہے، تو جب شام کے زندان میں اتنا کم کھانا پانی مل رہا ہے تو کربلا سید سجاد لٹے ہوئے قافلے کو لیے بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ لشکر یزید سے کچھ سواریاں نکلی، کچھ اونٹ جن پر نہ کجاوے ہیں نہ ہمارے، میں نے اپنے بزرگ خطبہ سے سنا ہے جو بغیر حوالے کے بغیر کتاب میں دیکھے نہیں پڑھتے، میں نے خود تو نہیں پڑھا کسی کتاب میں، لیکن معتمد خطبہ سے سنا ہے کہ سید سجاد نے جب ان اونٹنیوں کو، ان ناپوں کو، ان اونٹوں کو آتے دیکھا جنہیں کچھ یزیدی لے کے آگے بڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا پھوپھی اماں ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری روانگی کا وقت آ گیا۔ کہاں بیٹا یہ اونٹ آتے ہوئے تو دکھائی دے رہے انہیں کچھ ظالم لے کے آ رہے، کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ زینب کبریٰ نے کہا بیٹا تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آج تک ہم نے اپنی پشت بہت سے سواریوں کو بٹھایا ہے مگر ہمیشہ کھجاوے اور ہماریاں ہوتی تھی، آج ہماری پشت نہ کھجاوے ہیں نہ ہماریاں ہیں، اور ہماری پشت پہ رسول اللہ کی بیٹیاں بیٹھنے والی ہیں، علی و فاطمہ کے گھر والے ہیں، حسین کے اہل رب بیٹھیں گے، لہذا آہستہ آہستہ چلنا تاکہ کم سے کم ازیت ان بچوں کو ہو، ان بیویوں کو ہو، ان یتیموں کو ہو۔ یہ کہتے ہوئے آپس میں اونٹ آگے بڑھ رہے ہیں، قافلہ اونٹ نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ شبر آگے بڑھا، کہا یہ زینب آؤ اور اپنے ساتھیوں کو لے کے آؤ، ہم تمہیں سوار کر دیں۔ علی کی بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آواز دی تو دور ہٹ جا، ہم خود سے سوار ہو جائیں گے، یہ ان کے وقار کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اللہ نے ان کی آواز میں روب علی دیا ہے۔ ایک مرتبہ شبر پیچھے ہٹا، کہا ٹھیک ہے تم خود سے سوار ہو جاؤ، ورنہ یہ ظالم بلا کہاں سننے والے تھے۔ زینب کبریٰ نے آواز دی بیویاں آؤ میں تم سب کو سوار کروں، آواز دینا شروع کی، اونٹ کو بٹھاتی آواز دیتی ہے آپ تمام آؤ، دونوں پیروں کو موڑ کے دو زانو ہو کے اونٹ کے پہلو میں بیٹھ گئی، میرے زانووں پہ قدم رکھو اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ ہر بیوی ہاتھ جوڑتی ہے، شہزادی ایسا کیسے ممکن ہے، کہا تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تمہیں میرے حق کی قسم ہے۔ ایک ایک بیوی کو سوار کرتی رہی، یہاں تک کہ آواز دی میری ماں کی کنیز فضہ، میری ماں کی کنیز فضہ آ جا میں تجھے بھی سوار کر دوں۔ فضہ نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، شہزادی کل قیامت کے میدان میں آپ کی اماں کے سامنے کیسے جاؤں گی، مجھ سے نظارت نہ ہوگی۔ کہا اے میری فضہ تم نے جس ماں کا نام لیا ہے تجھے اسی ماں کے حق کی قسم تمہیں سوار ہونا پڑے گا۔ فضہ بھی سوار کر دی گئی، اب اکیلی زینب کھڑی ہے، شاید بختر کے رک کر کے آواز دی ہو اے میرے بھیا حسین، جب تم اصل کے انجام نکلے تھے میں نے بازو پکڑ کے سوار کیا تھا، اب تمہاری بہن اکیلی کھڑی ہے، آؤ سوار کرو۔ مگر کون تھا جو بیوی کو سوار کرتا، زینب خود سے سوار ہو گئی۔ اجرکم اللہ، قافلہ چل رہا ہے، ظالموں نے جان بوجھ کے ادھر سے گزارا جدھر شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں اکبر کی لاش، کہیں قاسم کی لاش، کہیں زہیر کا جنازہ، کہیں مسلم بن اوسجا کی لاش۔ ایک ایک بیوی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے روکنے والا تو کوئی نہیں ہے، اونٹ تو آگے بڑھ رہے ہیں، بیویوں نے اونٹ کی پشت سے خود کو گرانا شروع کیا۔ زینب کبریٰ کی نگاہ ایک مرتبہ بھائی کے بے گور و کفن لاشیں میں پڑی، فریاد کی نادا رسول اللہ، ارے ملائکہ سماوات آپ کے درود و سلام بھیجے، آپ کے نواسے کی لاش کربلا کے میدان میں اس طرح بے گناہ کفن پڑی ہے۔ اے میرے نانا آپ کی نواسیوں پہ کے سروں پہ چادر تک نہیں ہے۔ زینب فریاد کرتی ہوئی جسم حسینی کی طرف بڑھی تھی کہ ایک مرتبہ بھیا کی جاتے جاتے کہی ہوئی بات یاد آ گئی، میری بہن میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ بس زینب نے سوچا ہمارے ہاتھ کھلے پیر کھلے، ہم تو جا سکتے ہیں حسین کی لاش تک،
مگر میرا لال سید سجاد تو قیدی ہے، ہاتھوں میں کڑی پیروں میں بیڑی۔ اب جو مڑی سید سجاد کی طرف دیکھا، چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، میرے لال دل کو سنبھالو، یہ کیا حال ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کیجئے، ارے جس کے بوڑھے باپ کی لاش زمین پہ اس طرح پڑی ہو، بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے ہاتھوں سے مٹھی خاک بھی اٹھا کے نہیں ڈال سکتا۔ زینب نے تسلی دی، بیٹا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تمہارے باپ کی قبر بھی بنے گی، تمہارے باپ کا روزہ بھی ہوگا، تمہارے بابا کے رونے والے بھی ہوں گے۔ ہاں میرے مولا، یہ غلام حاضر ہے، اپنے ہاتھوں سے خاک تو نہ ڈال سکے، ہاتھوں سے سینے پہ ماتم کر کے ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہوتے تو ہم بھی اس غم میں آپ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ایام عزا کے جتنے دن گزرے ہیں معبود ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ معبود ہمارے اس ذکر کو، ہمارے اس اجتماع کو، ہم نے جو محمد و آل محمد کے تذکرے کیے اور سنے، معبود ہم نے جو ان کی مصیبتوں کو یاد کیا اور روئے، پروردگار ہماری مجالس کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ الہی ہمارے کردار کو اتنا بہتر کر دے، اس لائق کر دے کہ ہمارے آنسو رومال حضرت زہرا میں جگہ ہمارے الہا ہمیں عملی توفیق عنایت فرما کہ ہم آج کے اس دور میں اپنے زمانہ مولا کے غلاموں میں شامل ہو کے سید الشہداء کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے الہا پوری دنیا محمد و آل محمد کی دشمن ہے، اہل بیت کا کینہ ان کے دلوں میں ہے اور اس کا انتقام وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے لے رہے ہیں۔ معبود کوئی دن خالی نہیں جاتا جب اس زمین پر محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کا بے گناہ خون نہ بہایا جائے۔ کربلا میں ذرا سے سکون کا معبود تو آج حسین کے عزاداروں کا بے گناہوں کا خون کراچی میں بہہ گیا۔ پروردگار شہید ہوئے معبود، مجھے ہم سب کو یقین اور اعتماد ہے کہ تو نے وہ وعدے پورے کرے گا جو تو نے شہیدوں کے لیے کیے ہیں۔ معبود مگر جو ان کے وارث رہ گئے ہیں ان وارثوں کو صبر و تحمل عنایت فرما، قوم کو توفیق دے کہ ان وارثوں کو لاوارث نہ ہونے کا، جو زخمی اور مجروح ہیں ان کو صحت و شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ مالک دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ذکر محمد و آل محمد کو اور عروج عنایت فرما۔ معبود یہ قوم نہ کل دہشت گردی سے ڈری ہے نہ آج ڈرتی ہے۔ معبود ہماری قوت کو اور ہماری طاقت کو اور ہمارے حوصلے کو اور اضافہ عطا فرما۔ مالک ہم کو باہمی ہم آہنگی اور مودت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا ہمارے اندر جو انتشار و افتراق پیدا ہو جاتا ہے یا دشمن پیدا کرتے ہیں اسے دور رہنے اور اس انتشار کو دور کرنے کی قوت اور حوصلہ اور فکر عنایت فرما۔ بار الہا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمیں ہر سال اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ عقبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ دین میں جو انحرافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے معبود ان سے ایمان والوں کو دور رکھ اور محفوظ فرما۔ دین کے خدمت گزار علماء کی حفاظت فرما۔ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی جان، مال، دین، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ زمانے کے مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ عصر غیبت میں ایسی زندگی عطا فرما کہ بعد ظہور ہم ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ہمارا نام ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو سکے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص آج کے شہداء کی روح کو ہٹیا کر